ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویفسکی، دوسرا حصہ، چوتھا باب۔ ہم دور تک چلتے گئے، یہاں تک کہ مالی پراسپیکٹ چھوٹی سڑک آ گئی۔ وہ قریب قریب دوڑ رہی تھی، آخر وہ ایک چھوٹی سی دکان میں چلی گئی۔ میں وہیں ٹھہر گیا اور طاق میں رہا، کیونکہ میں نے سوچا یہ تو ہونے سے رہا کہ وہ اس دکان میں رہتی ہو۔ واقعی کوئی منٹ بھر بعد وہ دکان سے نکل آئی، لیکن اب اس کے پاس کتابیں نہیں تھیں۔ کتابوں کی بجائے ہاتھوں میں مٹی کا برتن تھا۔ ذرا آگے بڑھ کر وہ ایک بونڈی شکل کی عمارت کے پھاٹک میں داخل ہو گئی۔ مکان بڑا نہیں تھا، اینٹوں کا بنا ہوا، پرانا اور 2 منزلہ، میلے پیلے رنگ سے لپا ہوا۔ نیچے کی منزل کی 3 کھڑکیوں میں سے ایک پر کسی معمولی سے تابوت ساز کا تجارتی اشتہار بنا ہوا تھا، یعنی ایک چھوٹا سا لال تابوت، اور اوپر کی منزل کی کھڑکیاں بہت سی چھوٹی چھوٹی اور قطعی چوکور تھیں، جن پر بھدے سبز رنگ کے ٹوٹے ہوئے شیشے لگے تھے۔ ان میں سے مجھے گلابی رنگ کی چھینٹ کے پردے جھلکتے نظر آئے۔ میں نے سڑک پار کی، مکان تک گیا اور دروازے پر لوہے کی تختی پر یہ نام لکھا ہوا دیکھا، مکان ببنوا بیگم۔ کہ اتنے میں ببنوا بیگم کے مکان کے احاطے سے ایک عورت کے دھاڑنے کی آواز آئی اور اس کے بعد فوراً گالی کوسنے کی بوچھاڑ۔ دروازے کے اندر جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لکڑی کے زینے پر ایک دوہرے بدن کی ادھیڑ عمر عورت بیگماتی لباس میں، سر پر ٹوپی لگائے اور سبز شال ڈالے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے گہرے لال رنگ کا تھا کہ دیکھ کے گھن آئے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ابلی ہوئی سرخ آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ پیے ہوئے ہے، حالانکہ ابھی دن شروع ہوا تھا۔ غریب یلینا پر اس کے گالی کوسنے پڑ رہے تھے، اور یلینا اس کے سامنے ہاتھوں میں مٹی کا برتن لیے سہمی کھڑی تھی۔ اس کٹھور بیگم کی پیٹھ کے پیچھے سیڑھی پر سے لالی پاؤڈر تھوپے ہوئے ایک عورت جھانک رہی تھی، جس نے ابھی کنگھی چوٹی بھی نہیں کی تھی۔ ذرا دیر بعد تہہ خانے کی طرف اترنے والی سیڑھیوں کے پاس ایک دروازہ کھلا اور خستہ حال لباس میں ادھیڑ عمر کی ایک عورت، جو دیکھنے میں شریف اور تمیزدار لگتی تھی، سیڑھیوں پر نمودار ہوئی۔ غالباً شور پکار نے اسے متوجہ کیا ہوگا۔ تہہ خانے والی منزل کے دوسرے رہنے والے، ایک بہت بوڑھا مرد اور جوان لڑکی بھی ایک پٹ سے جھانکنے لگی۔ ایک بڑے تنوتوش کا دیہاتی، جو غالباً چوکیدار ہوگا، احاطے کے بیچوں بیچ جھاڑو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا اور اس تماشے کو یوں ہی بے پرواہی اور بے دلی سے دیکھ رہا تھا۔ ارے تو بڑی حرافہ ہے، جونک گو کا کیڑا، وہ عورت پھٹ پڑی۔ جتنے گالی کوسنے اسے یاد تھے، سب ایک سانس میں انڈیلنے شروع کر دیے۔ بس بے نکت اور بے تحاشا سنا رہی تھی، میرا کلیجہ کھائے گی تو، قسم کھائی، میں نے اسے کھیرے لینے بھیجا اور یہ کھسک گئی۔ بیچتے وقت ہی میرے دل نے کہہ دیا تھا کہ دیکھنا یہ چمپٹ ہو جائے گی، وہی ہوا نا، کلیجہ پکا دیا اس نے۔ کل شام اسی بات پر جھونٹے پکڑ کے 2 گھڑی کی مار دی ہے، مگر آج پھر یہ اڑ گئی۔ کہاں جاتی ہے تو چنال؟ کون دھگڑا بیٹھا ہے تیرا، جس کے پاس چھپ چھپ کے پہنچتی ہے؟ شیطان کی بچی، سانپ کی جئی، کس کے پاس جاتی ہے؟ بول، اب منہ پھٹے سے کچھ بول تو صحیح، دلدل کی سڑانڈ، بول نہیں تو گلا گھونٹ دوں گی۔ اور تیش میں بھری ہوئی سنڈی اس بچی پر ٹوٹ پڑی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ نیچے کی کرایہ دار عورت نکل کر باہر 2 باری میں آ گئی ہے اور وہاں سے دیکھ رہی ہے، وہ ایک دم رک گئی۔ اس عورت کی طرف رخ کر کے اور بھی اونچی آواز سے چیخ پڑی، ہاتھ ہلانے لگی، گویا اپنے اس بے بس شکار کے خوفناک جرم کے لیے گواہ طلب کر رہی ہو۔ دیکھنا بہن، اس کمبخت کی ماں مر گئی۔ بھلے آدمیوں، تم تو جانتے ہو اب یہ دنیا جہان میں اکیلی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس پڑی ہے اور آپ کو خود بھی روٹی کے ٹوٹے ہیں، تو میں نے سوچا کہ حضرت نکولاس کے نام پر میں ہی ایک کار خیر کر دوں اور اس بن ماں باپ کی بچی کو لے لوں۔ لے تو لیا میں نے، اور آپ نے کیا سمجھا 2 مہینے سے اسے اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں؟
ان 2 مہینے میں اس نے میرا لہو ہی پی لیا اور ہڈیوں کا ڈنڈار کر کے رکھ دیا مجھے۔ جونک کہیں کی، سمپولیا، شیطان کی انگلی، اب کیسی دم سادے ہوئے ہے۔ مارو چاہے نکالو باہر کرو، دم سادے رہے گی جیسے منہ میں گھنگریاں بھر رکھی ہوں، بولتی نہیں۔ اس کے دم سادنے سے میرا دل الٹا جاتا ہے۔ اب تو کس کا دم بھر رہی ہے، چنال کہیں کی، ہرے منہ کی بندریا؟ تو سڑک پر پڑی بھوکوں مر گئی ہوتی اگر میں نہ ہوتی تو۔ تجھے تو چاہیے تھا کہ میرے پاؤں دھو دھو کر پیتی چڑیل، کالی چمٹی، میرے بغیر تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ مگر آپ کو کیا ہو گیا؟ اپنا جی کیوں جلا رہی ہیں؟ اننا تریفیونونا، کیا بات ہو گئی جو اس نے پھر آپ کو غصہ دلا دیا؟ اس عورت نے احترام کے ساتھ پوچھا جسے اس بھوتنی نے مخاطب کیا تھا۔ کیا بتاؤں نیک بخت، تم سے کیا کہوں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جائے۔ اپنی مرضی کا اچھا بھی ہو تو مت کرو، مگر میری مرضی کا برا بھی ہو تو کرو۔ میں اس مزاج کی عورت ہوں۔ آج تو اس نے مجھے قبر میں ہی اتار دیا تھا۔ میں نے اسے دکان پر کھیرے لانے بھیجا تھا اور اب وہ لوٹی ہے 3 گھنٹے میں۔ جب میں نے اسے باہر بھیجا تھا تبھی میرے دل کو دھڑکا ہوا تھا، میرا دل کھرچا جا رہا تھا، پھونک اٹھ رہی تھی۔ کہاں رہ گئی، کہاں چلی گئی؟ کون سے اسے اپنے ہوتے سوتے مل گئے؟ میں نے اس کے ساتھ کون سی بھلائی نہیں کی تھی؟ کیا کسر رکھی بتاؤ؟ اس چنال کی اماں کے کفن دفن پر اپنی گانٹ سے 14 روبل لگائے اور اب اس شیطان کی بچی کی پال پوس اپنے ذمے لے لی۔ تم تو جانتی ہو بہن، تمہیں تو سب خبر ہے، تم سے کیا پردہ؟ اب اس کے بعد بھی میرا اس پر کوئی حق نہیں رہا۔ اسے خود سمجھنا ماننا چاہیے، احسان ماننا تو رہا ایک طرف اور الٹی میری مرضی کے خلاف چلتی ہے۔ میں تو اس کا بھلا چاہتی ہوں۔ میں نے تو اس چڑیل کے لیے ململ کا فراق بنوایا، گوستینی دوور سے میں نے اس کے لیے بوٹ خریدے، مور کی طرح بنانے سنوارنے کی سوچی جیسے کوئی تہوار میں بن ٹھن کے نکلتا ہے۔ اور آپ کو یقین آئے گا بھلے آدمیوں، دیکھیے اس نے 2 دن میں کپڑوں کے چیسڑے لگا دیے، پرزے پرزے کر کے رکھ دیے، اور اب یوں گھومتی پھرتی ہے، ایسے گھوم رہی ہے۔ اور آپ کو کیا خبر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس لونڈیا نے جان بوجھ کے کپڑوں کے پرزے کیے ہیں؟ میں کوئی آپ سے جھوٹ کہوں گی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو چیتڑوں میں ہی پھروں گی، مجھے ململ وائل نہیں چاہیے۔ اچھا تو پھر میں نے 2 چوٹ کی مار دی، اس کی طبیعت صاف کر دی، بعد میں مجھے کو دوا دارو کرنی پڑی اور اس پر جیب سے روپیہ خرچ ہوا۔ کمینی کہیں کی، تجھے جوں کی طرح اگر پیس ڈالوں تو میرا کیا بگڑے گا؟ یہی کہ ہفتے بھر دودھ کے خرچ کا نقصان ہو جائے گا۔ تیرا خون کرنے کی اس سے زیادہ کیا سزا ملنی ہے؟ میں نے کہا اچھا تو فرج دھو، یہ تیری سزا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں فرج دھونے پر جو لگی ہے تو بس دھوئے چلی جا رہی ہے؟ میرے دل میں چنگاریاں اٹھنے لگیں۔ فرج دھو رہی ہے، اب یہ ٹھہرے گی نہیں؟ میں نے سوچا بھاگ لے گی جہاں سے ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ مڑ کر جو دیکھتی ہوں تو نکل بھاگی۔ آپ نے بھلے آدمیوں سنا ہی ہوگا کہ کل میں نے اس کو بھاگ جانے پر کیا مار دی تھی۔ مارتے مارتے میرے ہاتھ دکھ گئے، اس کے موزے جوتے سب اتروا لیے کہ اب ننگے پاؤں باہر کیسے نکلے گی۔ پھر دیکھوں تو آج پھر غائب۔ کہاں تھی؟ بتا مجھ سے، کس سے میری شکایت کرنے گئی تھی؟ پاجی کہیں کی، اب بتا تو صحیح، کس کے کان بھرنے گئی تھی؟ بتا۔ اٹھائی گیری بے ہنگم ہڈو، بولنا۔ اور غضبناک بیگم اس خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی بچی پر جھپٹی اور اس کے جھونٹے پکڑے زمین پر گرا دیا۔ کھیروں کے اچار کا مرتبان اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تڑاک سے ٹوٹا۔ اس سے مست ہتھنی کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے بچی کے منہ اور سر پر دہتڑوں کی بارش کر دی، لیکن جلینا کی زبان اس پر بھی بند رہی۔ ایک بھی آواز اس کے منہ سے نہ نکلی، وہ چیخی چلائی تک نہیں۔ جب دہتڑوں، گھونسوں، تماچوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی تب بھی اس نے آہ نہیں بھری۔ غصے اور نفرت کے مارے مجھے اپنے آپے کی خبر نہیں رہی اور میں سیدھا اس بے قابو بیگم کی طرف لپکا۔ یہ کیا کرتی ہو؟ ایک غریب بے ماں باپ کی بچی پر یوں ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی؟ میں زور سے بولا اور اس ابلتی ہوئی جوالا کا بازو پکڑ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اور تم کون بولنے والے؟ جلینا کو ایک طرف چھوڑ کر وہ زور سے بولی۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے اور چلائی، تم کون میرے گھر میں دخل دینے والے؟ دخل یہ دینا ہے کہ تم بے درد عورت ہو، بیچاری بچی کو مار مار کے ادموا کیے دے رہی ہو۔ تمہاری اولاد نہیں ہے یہ؟
ابھی ابھی میں نے اپنے کانوں سے سن چکا ہوں کہ بیچاری بن ماں باپ کی بچی کو تم نے رکھ لیا ہے۔ بس، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ اوف یسوع مسیح، وہ بلا چیخی۔ مگر میں پوچھتی ہوں، تم کون بیچ میں ٹانگ اڑانے والے؟ تم کیا اس لڑکی کے ساتھ آئے ہو؟ کیا بات ہے آخر؟ میں ابھی پولیس میں رپورٹ کر دوں گی۔ اندرون بھی مجھ سے تمیز سے پیش آتے ہیں۔ کیا یہ تمہارے ہی پاس جاتی ہے؟ تم ہو کون؟ دوسرے کے گھر میں بن بلائے دخل دینے آ پہنچے۔ ہائے دوڑیو! وہ مجھ پر گھونسے تان کر جھپٹی۔ این اس لمحے ایک غیر انسانی ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا، یلینا جو اس وقت تک بے سدھ بنی کھڑی تھی، ایک دم زمین پر دھڑام سے گر پڑی۔ گرتے وقت اس کے حلق سے خوفناک غیر انسانی چیخ نکلی اور بدن بری طرح تڑپنے لگا۔ چہرہ بگڑ گیا، اس پر مرگی کا دورہ پڑا تھا۔ یہ بپھری ہوئی ہرافہ اور وہ عورت جو طے خانے والی منزل سے نکلی تھی، دونوں دوڑیں۔ انہوں نے یلینا کو زمین پر سے اٹھایا اور افراتفری میں اسے اوپر لے چلیں۔ جہنم رسید ہو، جا چڑیل! پیچھے سے بیگم چیخی۔ مہینے میں اسے یہ تیسرا دورہ پڑا ہے۔ نکل جا یہاں سے بڑوے! اور ڈانٹ کر پھر وہ مجھی پر جھپٹی۔ کھڑا منہ کیا تک رہا ہے؟ چوکیدار، تجھے تنخواہ کس کام کی ملتی ہے؟ چل یہاں سے، چلتا بن، نہیں تو گدی سہلا دی جائے گی۔ چوکیدار نے مری ہوئی آواز میں بھبکی دی، جیسے صرف دکھاوے کو کہہ رہا ہو۔ دو کے بیچ میں تیسرے کی صحیح نہیں، سلام کر اور دفان ہو۔ اب کیا ہوتا؟ میں مجبوراً پھاٹک سے نکل آیا۔ مجھے احساس تھا کہ دخل اندازی بیکار ثابت ہوئی، لیکن غصے اور نفرت کی لو اٹھ رہی تھی مجھ میں۔ مکان کے سامنے جو فٹ پاتھ تھا، میں وہاں ٹھہر گیا اور پھاٹک میں سے دیکھنے لگا۔ میرے وہاں سے ہٹ جانے پر وہ بلا زینے سے اوپر چلی گئی اور چوکیدار اپنا کام کر کے کسی طرف غائب ہو گیا۔ منٹ بھر بعد میں نے دیکھا کہ طے خانے والی منزل کی وہ عورت جس نے یلینا کو اوپر لے جانے میں ہاتھ بٹایا تھا، تیز قدموں سے اترنے لگی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی اور تعجب سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے پرسکون مہربان چہرے کو دیکھ کر میری ہمت پڑی۔ میں پھر احاطے میں داخل ہوا اور سیدھا اس کے پاس پہنچا۔ معاف کیجیے گا، میں پوچھ سکتا ہوں یہ بچی کون ہے اور اس ذلیل عورت کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ آپ ہرگز یہ نہ خیال کیجیے گا کہ میں محض جاننے کی خاطر پوچھ رہا ہوں۔ جی نہیں، میں اس بچی سے مل چکا ہوں اور خاص وجہ سے مجھے بچی کے معاملے سے دلچسپی بھی ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو ایسی ہی دلچسپی ہے تو اچھا ہے کہ اسے یہاں سے لے جائیں یا اس کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ دیجیے۔ یہاں تو وہ بالکل خاک میں مل جائے گی، عورت نے بظاہر بے نیازی سے کہا اور اس طرف اشارہ کیا کہ اب وہ چلی۔ لیکن اگر آپ مجھے بتائیں گی ہی نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ غالباً یہی مال کا مکان ہے، ببنوا۔ جی ہاں، مال کا مکان۔ تو یہ بچی اس کے ہاتھ کیسے پڑ گئی؟ کیا اس کی ماں یہیں اس کے پاس مری تھی؟ بس اس کے ہاتھ پڑ گئی، ہمیں اس سے کیا واسطہ؟ پھر وہ چلنے لگی۔ آپ ایک عنایت کیجئے مجھ پر، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے اس معاملے سے خاص دلچسپی ہے، شاید میں کچھ کام آ سکوں۔ یہ بچی کون ہے؟ اس کی ماں کون تھی؟ آپ کو معلوم ہے؟ کچھ پردیسی سی لگتی تھی، یہیں نیچے ہمارے ساتھ کے حصے میں رہتی تھی۔ اتنی بیمار تھی کہ بس کچھ ہی دن میں طب دیکھ کے مارے دنیا سے سدھار گئی۔ تو مطلب ہے غریب رہی ہوگی اگر وہ طے خانے کے کمرے میں کرایہ دار تھی۔ غریب بھی کیسی غریب، دل چھلنی ہو گیا تھا۔ ہمیں خود روٹی کے ٹوٹے ہیں، لیکن پھر بھی 5 مہینے میں اس پر ہمارے 6 روبل قرض چڑھ گئے۔ مری تو کفن دفن بھی ہم نے کیا، میرے شوہر نے ہی تو تابوت بنایا تھا، مگر ببنوا تو کہتی تھی کہ کفن دفن کا انتظام اس نے کیا تھا۔ وہ کیا کرتی کفن دفن؟ اس کا خاندانی نام کیا تھا؟ میں ادا نہیں کر سکتی بھائی، ذرا کہنا مشکل ہے۔ قیاس کہتا ہے کہ جرمن نام ہوگا، اسمتھ۔ نہیں، یہ تو نہیں تھا، اور بعد میں اننا تریفونونا نے اس لاوارث بچی کو لے لیا، بقول اپنے سرپرستی میں دیکھ بھال کے لیے لے لیا، مگر یہ کچھ ٹھیک نہ رہا۔ ممکن ہے کس خاص غرض سے اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو۔ ہاں، اس کے رنگ ڈنگ تو اچھے نہیں ہیں۔ وہ عورت ایسے بولی جیسے کچھ سوچ میں پڑ گئی ہو کہ منہ سے کہے یا نہ کہے، مگر ہمیں کیا، ہم باہر کے لوگ۔ بس بہتر ہے کہ ذرا زبان کو قابو میں رکھ۔ پشت پر سے ایک مرد کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی گھریلو چوغا پہنے اور اس پر بھاری کوٹ ڈالے نکلا۔
دیکھنے میں دستکار لگتا تھا۔ اس عورت کا شوہر تھا۔ بھائی صاحب، آپ سے اسے بات چیت کرنے کی کیا ضرورت بھلا؟ اس معاملے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ وہ میری طرف کچھ چکتائے ہوئے انداز میں دیکھ کر بولا، جا رہی، گھر میں جا۔ معاف کیجیے گا، خدا حافظ جناب، ہم تو تابوت ساز ہیں، اگر اس لائن میں آپ کی کوئی خدمت کر سکیں تو خوشی سے حاضر ہیں، لیکن دیکھیے اس کے علاوہ ہمارا آپ کا کیا لینا دینا۔ میں وہاں سے اپنے خیال میں غرق اور نہایت پیچ و تاب کھاتا چل دیا۔ کچھ کرتے تو بن نہیں پڑی، لیکن اس طرح چل دینا بھی طبیعت پر سخت گراں گزرا۔ اس تابوت ساز کی بیوی کی زبان سے جو کچھ تھوڑا بہت پتہ لگا، اس نے اور دکھ پہنچایا۔ اس تمام قصے کی تہہ میں کوئی بری بات ضرور تھی۔ مجھے آپ ہی آپ ایسا محسوس ہونے لگا۔ میں سر نیچے جھکائے اپنی ادھیڑ بن میں لگا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں کسی نے تیز آواز سے میرا خاندانی نام لے کر پکارا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہے، نشے میں بالکل دھت اور ڈگمگانے سے خود کو سنبھالے ہوئے، کپڑے اندر سے صاف ستھرے لیکن اوپر میلا دلہ اوور کوٹ اور میل کھائی ٹوپی منڈے۔ صورت دیکھنے سے بہت جانی پہچانی لگتی تھی۔ میں نے اور قریب سے دیکھا، اس نے مجھے آنکھ ماری اور چھیڑ خانی کے طور پر مسکرا دیا۔ پہچانتے بھی نہیں ہو؟